اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللعین الرجیم۔ جملہ اسی حوالے سے دربندی تہرانی کا ایک جملہ ہے، دربندی تہرانی علامہ کا، وہ آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کروں۔ کسی نے دربندی تہرانی سے کہا، سوال کیا، ذرا یہ بتائیں کہ اہل بیت آیت تطہیر کے نازل ہونے سے پہلے پاک تھے یا بعد میں پاک ہوئے؟ دربندی تہرانی نے فی البدی جواب دیا، پہلے تو بتا کہ کیا اللہ قل هو اللہ احد کے نازل ہونے سے پہلے احد تھا یا بعد میں؟ اس کا ارادہ ہے وَنُرِيدُ، ترجمہ آیت کا، وَنُرِيدُ، سنو، ہم ارادہ رکھتے ہیں، ان کے نمنا علی الذین استضعفوا، ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم ان پر احسان کریں جنہیں دنیا والوں نے کمزور سمجھ لیا ہے۔ اس کے بعد آیت میں ہے عطف کا واو، عطف کے واو کا مطلب یہی لفظ نوریدو ہے، سب نے کیا تھا یہی ترجمہ۔ اللہ نے فرمایا وَنُرِيدُ، ہم ارادہ رکھتے ہیں، ان نمنا، کہ ہم احسان کریں، علی الذین استضعفوا فی الارض، ان پر احسان کریں جنہیں دنیا والوں نے زمین پر کمزور سمجھ لیا ہے۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا، اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ جنہیں دنیا والوں نے کمزور سمجھ لیا ہے، ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم انہی کو امام بنائیں۔ پھر آیت میں عطف کا واو ہے جس کے معنی نوریدو ہیں، اور پھر فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر شروع سے ترجمہ سنیں، ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم ان پر احسان کریں جنہیں دنیا والوں نے کمزور سمجھ لیا ہے، وہ کمزور ہیں نہیں، سمجھ لیا ہے، اور جنہیں دنیا والوں نے کمزور سمجھ لیا ہے، نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، جنہیں دنیا والوں نے کمزور سمجھ لیا ہے، ہم انہی کو وارث بنائیں گے، ہم انہی کو امام بنائیں گے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہی کو فی الارض، زمین کے ایک جز پر نہیں، زمین کے ایک ٹکڑے پر نہیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہی کو پورے کرۂ ارض پر مطلق اقتدار عطا کریں گے۔ مطلق اقتدار عطا کریں گے۔ اور اسی حوالے سے سورہ رات، اسی بات کو اللہ نے بیان کیا، 13واں سورہ۔ اللہ فرماتا ہے، عجیب آیت ہے، ترجمہ سب نے وہی کیا جو میں آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، مسلک کا بھی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ، آیت کا آغاز ہوا لفظ کل سے۔ اگر کسی آیت کا یا کسی عربی جملے کا آغاز لفظ کل سے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ کل ابتدا میں کہہ کر ایک کلیہ قائم کیا گیا ہے، یعنی آیت میں جو بات کی جا رہی ہے وہ ایک کلیہ ہے، اور کلیہ اسے کہتے ہیں جس سے اس کا کوئی جز مستثنی اور الگ نہ ہو۔ اب کلیہ کیا ہے؟ وَلِكُلِّ، کلیہ اللہ بیان فرما رہا ہے، کل کی اضافت ہے لفظ قوم کی طرف، اضافت ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ، اللہ فرما رہا ہے یہ کلیہ ہے ہر قوم کے لیے،
چاہے وہ آدم کے زمانے کی قوم ہو، نوح کے زمانے کی قوم ہو، حضرت ابراہیم کے زمانے کی قوم ہو، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ خاتم النبیین، کسی زمانے کی قوم ہو، ہر قوم کے لیے ایک کلیہ ہے. کلیہ کیا ہے؟ ہادن. اللہ نے ہر قوم کے لیے، کسی زمانے کی قوم ہو، ایک کلیہ مقرر کیا، اور وہ کلیہ کیا ہے؟ ہادن. اللہ نے فرمایا جس پر لفظ قوم کا اطلاق ہوگا، کسی زمانے کی قوم ہو، ہادن، اس کے لیے اللہ نے ایک ہادی مقرر کر رکھا ہے. ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہادی مقرر کر رکھا. اب اس آیت کی تفسیر مسئلہ کے تشیع کے علاوہ مجھے کوئی بتائے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے. صرف فقہ جعفریہ والے اس آیت کی تفسیر بیان کر سکتے، کسی میں جرأت نہیں ہے کہ اس آیت کی تفسیر بیان کرے، اس آیت کا مطلب اور مفہوم بیان کرے. اللہ نے فرمایا ہر قوم کے لیے جس پر لفظ قوم کا اطلاق ہو، اللہ نے ایک ہادی مقرر کیا ہے. ہر نبی کے زمانے میں قوم موجود، ہر قوم کے لیے ہادی موجود. آج بھی ایک قوم موجود، قیامت تک ایک قوم موجود. اب مسلک تشیع کے علاوہ، فقہ جعفریہ والوں کے علاوہ کوئی بتائے نا کہ آج کی قوم کے لیے اور قیامت تک کی قوم کے لیے اللہ نے کسے ہادی مقرر کیا. کوئی نہیں بتا سکتا. آؤ ہم بتائیں آج کی قوم کے لیے اور قیامت تک کی قوم کے لیے اللہ نے جسے ہادی مقرر کیا، اسی کا نام امام زمانہ ہے.